بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ تمہارے اوپر جو پریشانی اور مصیبت آتی ہے یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یعنی انسان جو اعمال کرتا ہے انہی اعمال کی بدولت انسان کے گھر کے اندر کے حالات ہوا کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنواتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کی کون سی عادت کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ ان کی یہ عادت گھر کو برباد کر دیتی ہے۔ اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حکایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور کہنے لگی، اے امیر المومنین، وہ کون سی عورت ہے جو اپنے گھر کو برباد کرنے والی ہے اور اپنے گھر سے اللہ کی رحمت اور برکت کو ختم کرنے والی ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے فرمایا کہ یاد رکھو، جس عورت میں یہ ایک عادت موجود ہو تو وہ عورت اپنے گھر کو برباد کر دیتی ہے۔ اس عورت نے جب آپ سے پوچھا کہ وہ کون سی عادت ہے تو اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا جواب تھا؟ دوستو، یہ جواب بڑا ہی غور طلب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یاد رکھو، جو عورت گھر میں کھانا پکاتی ہے اور اللہ کا نام لیے بغیر ہی کھانا پکانے میں مصروف ہو جاتی ہے اور کھانا پکاتے وقت اپنے دل و دماغ میں حسد، کینہ اور نفرت رکھتی ہے، تو یاد رکھو یہی وہ عورت ہے جو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھر کو تباہ کرتی ہے۔ یاد رکھنا کہ عورت جب کھانا پکاتی ہے تو اس کے احساسات کا اس کھانے پر اثر ہوتا ہے، اور یوں حسد، نفرت اور بغض کے ساتھ جو کھانا پکایا جائے گا تو اس کے اثرات اس پر بھی ہوں گے جو اس کھانے کو کھائے گا، اور یوں گھر کا سکون اور امن ختم ہو جائے گا اور اللہ کی رحمت اور برکت اس گھر سے دور جانے لگے گی۔ تو اس عورت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے امیر المومنین، اس سے بچنے کا کوئی حل ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب بھی کھانا پکانے کے لیے بیٹھو تو اللہ کا نام لے کر کھانا کھایا کرو، کیونکہ جس کھانے پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اس کھانے سے وہ احساسات اور اثرات دور ہو جاتے ہیں جن سے اس گھر پر پریشانیاں آنی ہوتی ہیں۔ دوستو، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حکایت میں یہ بات جان لی کہ حسد، کینہ اور بغض کس قدر بری چیزیں ہیں، اور یاد رہے کہ بری چیز کے اثرات برے ہی ہوا کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو اس حکایت میں بیان ہوئی ہے وہ اللہ کے نام کی برکت، کہ اللہ کا نام جب کھانے پر پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے کھانے میں برکت بھی عطا فرماتا ہے اور اس سے نقصانات بھی اٹھا لیتا ہے۔ یاد رہے کہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی حسد اور کینے کی سخت ممانعت فرمائی گئی ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور نہ حسد کرو اور نہ غیبت کرو، اور اللہ تعالیٰ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ جدا رہے، یعنی قطع تعلق کرے۔ بروایت صحیح بخاری جلد سویم حدیث نمبر 1003۔ اور زمرہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ہمیشہ بھلائی سے رہیں گے جب تک وہ حسد سے بچتے رہیں گے۔ بروایت طبرانی فی الکبیر۔ دوستو، ان روایات میں حسد کی ممانعت بھی فرمائی گئی ہے اور ساتھ میں یہ تنبیہ بھی فرمائی ہے کہ حسد اور بھلائی دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جہاں حسد ہوگا وہاں بھلائی اور برکت اور اللہ کی رحمت نہیں ہو سکتی، اور جہاں بھلائی اور اللہ کی رحمت و برکت ہوگی وہاں حسد کا کوئی کام نہیں۔ یاد رہے کہ ہر اخلاق برائی نقصان دہ ہے، یاد رہے کہ ہر اخلاق کی برائی نقصان دہ ہے۔ کبھی یہ نقصان دنیا میں ہی نظر آ جاتا ہے اور کبھی آخرت تک موقوف ہو جاتا ہے، لیکن حسد یا جلن ایک ایسی بیماری ہے جس کا شکار دنیا ہی میں نفسیاتی اذیت اٹھاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹ گھٹ کر مختلف ذہنی اور جسمانی امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یعنی حاسد کی سزا کا عمل اس دنیا سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن میں حسد کرنے والوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ وہ اس باولے پن میں بھی کسی حد تک جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ حسد کے بارے میں فرمایا
کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ۔ لہٰذا دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے اس بیماری کو جاننا اور اس سے بچنے کی تدبیر اختیار کرنا ضروری ہے۔ یہاں مختصراً آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ حسد کیا چیز ہے۔ یاد رہے کہ حسد کے لغوی معنی کسی دوسرے شخص کی نعمت یا خوبی کا زوال چاہنا یا اس کے نقصان کے در پہ ہونا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جب دیکھتا ہے کہ اس کے بھائی کے پاس کار آ گئی ہے تو وہ آرزو کرتا ہے کہ کاش یہ کار اس سے چھن جائے، اس کی کار کو کوئی نقصان پہنچ جائے تاکہ اس کی راحت میں اضافہ ہو۔ حسد جیسی بیماری کی نشانیاں یہ ہیں: کسی کی ترقی سے دل میں گھٹن محسوس ہونا اور ناخوش ہونا، اس کے نقصانات کی تمنا کرنا یا نقصان ہو جانے پر خوش ہونا۔ دوستو، یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حسد کا ٹیسٹ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا ٹیسٹ کر کے یہ معلوم کریں کہ کہیں آپ بھی تو حسد جیسی بیماری میں مبتلا نہیں ہیں، تو اس کا ٹیسٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو دوسروں کی تکلیف پر خوشی اور ان کی کامیابی پر دکھ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ اس کے نقصانات کے متمنی اور اس کی نعمت چھن جانے کے منتظر ہیں، تو سمجھ لیں کہ آپ حسد میں مبتلا ہیں۔ آپ کو یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ حسد اور رشک میں فرق ہے۔ حسد کرنا ناجائز ہے جبکہ رشک کرنا جائز ہے۔ حسد کا مفہوم کسی کی نعمت یا خوبی کا زوال چاہنا، اس کے چھننے کی خواہش کرنا ہے، جبکہ رشک میں کسی شخص کی خوبی سے متاثر ہونا اور اس جیسا بننے کی کوشش کرنا ہے۔ لیکن رشک میں وہ نعمتیں محسود جس سے حسد کیا جائے سے چھن جانے یا اس نعمت کو نقصان پہنچ جانے کی کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ چنانچہ حسد ایک منفی جبکہ رشک ایک مثبت جذبہ ہے۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو اس گفتگو سے فائدہ ہوا ہوگا۔ خواتین میں یہ بیماری اکثر اوقات زیادہ ہوتی ہے، اس لیے چاہیے کہ اس ویڈیو کو اپنی خواتین کے ساتھ لازمی شیئر کیا جائے۔ اور چونکہ مرد بھی اس عیب سے پاک نہیں ہے، اس لیے مرد حضرات اور خواتین دونوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو حسد اور بغض جیسے گناہوں سے دور رکھیں تاکہ گھر سے نفرتیں دور ہو سکیں اور گھر میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آئیں۔ یاد رہے کہ جہاں حسد ہوگا وہاں نفرتیں ہوں گی، اور جب تک حسد ختم نہیں ہوگا تو آپس کی محبت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ اسی لیے پیار، محبت اور صلہ رحمی کو پرمان چڑھائیں، نہ کہ حسد، کینہ اور بغض کو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔